اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 20 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات اور غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو ایمان والوں کو قیامت تک ملتی رہیں گی، اور دشمنوں میں اللہ تعالیٰ رعب و داب پیدا کر کے انہیں روک رکھے گا، اور ایمان والوں کو غلبہ عظیم عطا فرما کر ایک نشانی قائم کرتا رہے گا، اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے جو ایمان والوں پر جاری و ساری رہے گا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعدکم اللہ، وعدکم تم سے وعدہ ہے، اللہ کا، وعدکم اللہ تم سے اللہ کا وعدہ ہے، مغانمہ غنیمتیں، کثیرتاً بہت ساری، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وعدکم اللہ مغانمہ کثیرتاً، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تاخذونہا، جنہیں تم حاصل کرو گے، جو تمہیں ملیں گی۔ تاخذونہا یعنی جو تمہیں ضرور ملیں گی، جنہیں تم ضرور حاصل کرو گے۔ فعجل لکم، اور جلد ہی تمہیں ملیں گی، ہذہ یعنی یہ جو غنیمتیں ہیں جلد ہی تجھے ملیں گی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ، اور روک دیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ لوگوں کے، ایدی الناس لوگوں کے ہاتھ، عنکم آپ سے، یعنی تم سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ روک دیے۔ وَلِتَكُونَ، اور تاکہ یہ ہو جائے، آیتاً نشانی، للمومنین ایمان والوں کے لیے، تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی ایک نشانی ہو جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یا تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت پر چلا دے، صراطً مستقیمہ، سیدھے راستے پر، اور تاکہ تمہیں سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ ہدایت کے ساتھ چلا دے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جو تمہیں ملیں گی، جنہیں تم حاصل کرو گے، اور یہ غنیمتیں جو ہیں یہ تمہیں ان میں سے جلد ہی کچھ مل جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرمائیں، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور ایمان والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ تمہیں سیدھے راستے پر اللہ چلا دے۔ غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے سے، یہ جو وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے سے غنیمتوں کا وعدہ ہے جو قیامت تک امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی ہے۔ اور اس میں سے ایک جو ہے، جیسے خیبر جو تھا، اس میں غنیمتیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو ان میں سے آپ جلد حاصل کرو گے، تو یہ ان میں سے جلد یہ خیبر جو ہے اس کی فتح تھی، اور وہاں کی غنیمتیں تھیں، وہ جلد ہی 3 مہینے کے بعد صلح حدیبیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں، خیبر والے یہودی جنگجو تھے، ظاہری حالات کے لحاظ سے بہترین پوزیشن میں تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کو رعب پیدا کر دیا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر قابض نہ ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو شکست نہ دے سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ فتح خیبر کی غنیمتیں تو صلح حدیبیہ کے 3-4 مہینے بعد ملنا شروع ہو گئیں۔ پھر فتح مکہ اور جنگ حنین کی غنیمتیں اور ان کے مال ہیں جو مسلمانوں کو ملے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے، جان و مال سے اللہ کے لیے وہ حاضر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بہت دنیا میں بھی عزت و شان عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عزت و شان عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ حق کو غالب کر کے باطل کو دبا دیتا ہے، پھر حق کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، پیچھے خیبر والوں کے حلیف جو قبیلے تھے، قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان، انہوں نے چاہا کہ وہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ تھے وہ تو خیبر گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ یہ 2 قبیلے جو تھے، انہوں نے چاہا کہ مدینہ شریف پر حملہ کر کے ہم ان کے اہل و عیال کو ہم لوٹ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ انہیں ہمت تک نہ ہوئی۔ تو یہ اللہ ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، وَكَفَّ اور روک دیا، أَيْدِيَ النَّاسِ لوگوں کو، ہاتھوں کو، عَنْكُمْ تمہاری طرف، یعنی ہاتھ جو تمہاری طرف بڑھنے والے تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے روک دیے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے غیبی لشکر ہوتے ہیں جو دوسروں کو نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے، یا اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ روب و داب ڈال کر اللہ تعالیٰ جس طرح وہ چاہتا ہے، یہ اللہ نے فرمایا میں وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ، میں روک دیتا ہوں لوگوں کے ہاتھ، عنکم جو آپ کی طرف اٹھنے والے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہی روک دیتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ ان پہ اللہ مہربان ہوتا ہے۔ آپ اس کی ایک مثال دیکھیں، اور حدیبیہ کے مقام پر دشمن صرف 13 میل کے فاصلے پر تھا، اور مدینہ شریف 250 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ غور کریں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کیا ساز و سامان تھا۔ وہ تو عمرہ کرنے جا رہے تھے، اور دشمن قریب تھا، وہ ادھر 13 میل کے فاصلے پر، وہ تو اس کے پاس افرادی قوت بھی تھی، فوجی ساز و سامان بھی تھا، اور ہزاروں گنا بڑھ کر تھا، اور مسلمانوں کی پوزیشن بھی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، جنگی صورتحال پیدا ہی نہیں ہونے دی۔ دوسری طرف دیکھیں تو سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں موجود تھے۔ مدینہ شریف میں صرف منافقین اور جو کفار جو تھے، وہ منافقین جو تھے وہ کفار کے ساتھ ہی پہلے سے ہی ملے ہوئے تھے، ان کو جاسوسی کرتے تھے۔ تو کفار مکہ کے پاس سنہری موقع تھا کہ مدینہ شریف پر قبضہ کر لے، تو اس لیے ان کے پاس موقع تھا، اور انہوں نے وہ منافقوں کے ذریعے ان کو جاسوسی ملتی رہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ جب مسلمان ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کے ساتھ وفادار ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اسے ہر حال میں ملتی ہے۔ پھر اللہ نے ان سب مسلمانوں کو سکون دل عطا فرمایا، یعنی سکینہ عطا فرمایا، اور پھر صلہ میں خیبر کی غنیمتیں عطا فرمائیں۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے انہیں صراط مستقیم پر ہدایت عطا فرما دی اور ہدایت پر جاری رکھا، اور ان کو ایک نشانی بنا دیا رہتی دنیا تک۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کچھ قبائل خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی رعب ڈال دیا، اور وہ مسلمانوں سے لڑ نہ پائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی کہ ان یہودیوں کی شکست اور ایمان والوں کی سلامتی اور فتح کو اللہ نے یقینی بنایا، اور اسے ایک نشانی قرار پایا،
جس طرح اللہ نے فرمایا وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ ایک نشانی ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے ایمان والوں پر۔ تو یہ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایمان والوں کو پھر صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے، ہدایت کے ساتھ منور و مشرف کر دیتا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو ایسے معاملات قیامت تک ہوتے رہیں گے اور اللہ غنیمتیں بھی عطا فرماتا رہے گا، دشمنوں کے خلاف مدد خاص بھی اللہ کرتا رہے گا، اور اللہ کی نشانیاں بھی ظاہر ہوتی رہیں گی۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ انسانی معاملات کے حل وہاں سے نکال کر لاتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ کفر اور ایمان کا جب بھی مقابلہ ہوتا ہے، ایمان ہی کفر پر غالب آتا ہے۔ ثابت ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے، حق کے لیے جان و مال کی پرواہ تک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت پر ڈال دیتا ہے اور صراط مستقیم پر اسے گامزن کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ بس ہمیں اللہ کے ساتھ مکمل طور پر وفادار ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل کر اس دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لیں تاکہ ہم کامیابی اور کامرانی سے منور ہو سکیں۔ آمین۔